منٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا میں اب اسکرین بھی شیئر کر لیتا ہوں. اسکرین شیئر میں آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں آپ لوگوں کے پاس اسکرین شیئر ہو گئی ہوگی. جی بالکل. ہو گئی ہے نا. صحیح ہے. وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھ لیا تھا حروف جارہ کے متعلق نا، کہ یہ حروف جارہ جو ہے وہ 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں، اور جن چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں انہیں متعلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ اور مصدر. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ قائم کرنا پڑتا ہے جار مجرور کا، کیونکہ ایک عبارت میں متعدد جو ہے وہ جار مجرور ہو سکتے ہیں. تو ہمیں تعلق قائم کرنا پڑتا ہے کہ کس جار مجرور کا کس متعلق سے تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی متعلق ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں کے الگ الگ جو ہے وہ متعلق ہوں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں آگے. ہم نے پھر دیکھا کہ ظرف لغو اور ظرف مستقر کیا ہوتا ہے. جہاں پر جو ہے وہ جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ مکمل موجود ہوتا ہے. مکمل سے مراد کیا ہے؟ فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، کوئی چیز معذوف نہیں ہے، یا مبتدا بھی ہے اور خبر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جب جار مجرور آئے گا تو وہ جو ہے وہ لغو کہلائے گا، کیونکہ جملہ پہلے ہی مکمل ہے. لیکن جہاں پر جو ہے وہ عموماً جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے لیکن خبر جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. خبر جو ہے وہ بیسیکلی جار مجرور کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کا متعلق جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے. اس صورت کے اندر ہم اس ظرف کو ظرف مستقر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی وہ استقرار پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور اس کا ایک پرائمری رول ہوتا ہے، سیکنڈری رول اس کا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے ظرف مستقر کہتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی جو ہے وہ پڑھا تھا کہ عام طور پہ جو افعال عامہ ہوتے ہیں وہ حصول، وجود، ثبوت، کون اور نزول ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے یہ اسی صورت میں ہوں، یہ تو مصادر ہیں. ان کے اسم فاعل یا اسم مفعول وغیرہ عام طور پہ متعلق نکالے جاتے ہیں. یعنی حصول سے حاصل، یا محصول، یا وجود سے موجود وغیرہ، ثبوت سے ثابت وغیرہ اکثر نکلتا ہے، کون سے کائن وغیرہ، اور اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. نازل وغیرہ یہ. اور جیسے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زید الفداری جو ہے ایک مثال ہے. زید مبتدا ہے اور فداری جو ہے وہ جار مجرور ہے. تو اگر ہم اسے دیکھیں جملہ اسمیہ کے اعتبار سے تو مبتدا تو موجود ہے لیکن خبر اس کی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب ہے کہ خبر کیا ہے؟ معذوف ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگ مجھے سن سکتے ہیں نا؟ جی 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 آواز آ رہی ہے. جی جی. لیکن یہ فت دار خبر نہیں ہوگا کیا؟ ہاں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تھوڑا سا نا، تھوڑا سا آپ ہاں ہوں جی اس طرح کوئی کر کے نا ریسپونڈ کر دیا کریں، کیونکہ نیٹ ہے نا تو خطرہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم ڈسکنیکٹ ہو جائے نا. تو بجائے اس کے کہ آدمی آگے نکل جائے پھر ریپیٹ کرنا پڑے، تھوڑا سا ایک انٹریکٹیو رہنا چاہیے نا. اچھا اس میں دیکھیں اصل میں ٹھیک ہے. خبر جو ہے نا فت داری جار مجرور جو ہے نا وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنتا. یہ کسی متعلق سے جو ہے نا وہ ملنے کے بعد ہی خبر بنتا ہے. اس لیے ہم جو ہے وہ عام طور پہ ثابت کہ جیسے یہاں پر استقرہ یا مستقر وغیرہ جو ہے خبر ہم نکال دیتے ہیں کہ وہ جو اب یہ جہاں پر جو اس میں فائل نکالا ہے ہم نے یا فعل استقرہ نکالا ہے، زید مبتدا ہو جائے گا، یہ فعل یا اس میں فائل اس کی خبر بن جائے گی، اور فداری جو ہے اس فعل یا اس میں فائل کے متعلق ہو جائے گا، تب یہ جملہ کمپلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جار مجرور جو ہے نا یہ تنہا کچھ نہیں بنتے عام طور پہ. ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی متعلق ان کو چاہیے ہوتا ہے. صحیح ہے نا. جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ حروف تنہا کچھ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. اب فی، الا، الا، حتی آپ اگر استعمال کریں تو یہ بے معنی ہے، اس سے کوئی شخص کوئی مطلب اخذ نہیں کر سکتا. اس لیے ان کو کسی نہ کسی اور اسم اور فعل کے ساتھ ہمیں
जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे तो आप देखें अगर डायरेक्टली तो ये खबर ही है, ठीक है ना, जैदुन जैद फिदारी, जैद घर में है, ठीक है ना। लेकिन जब तरकीबी एतबार से हम देखते हैं तो जैद तो मुब्तदा है इसमें, लेकिन फिदारी जो है वो जार मजरूर है, और जार मजरूर को हम कहते हैं कि डायरेक्टली हम कुछ नहीं बनाते, सही है ना। तो असल में देखें मतलब वही है, जैद घर में है या जैद घर में मौजूद है या जैद का घर में मौजूद होना साबित है। असल में थोड़ा सा आप एक्सपेंड करेंगे तो इसको एलेबरेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, जैद घर में जैद का वजूद साबित है या जैद की मौजूदगी साबित है। तो वो फिर दारी, अब उर्दू में तो हम कह देते हैं जैद घर में है, हम कह भी देते हैं, सामने वाला मुखातब समझ भी जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब तरकीबी एतबार से हम देखते हैं तो हमें कोई ना कोई फेल या इसमें फाइल वगैरह जो है उसको निकालना पड़ता है। वो हम उर्दू में कह नहीं रहे होते, लेकिन वो हमारे माइंड में होता है, ठीक है ना, वो हमारे जहन में होता है कि इसका मतलब असल में यही है, ठीक है ना। लेकिन अरबी इबारत के अंदर हमें इस तरह की चीज़ें जो हैं वो निकालनी पड़ती हैं थोड़ी वजाहत के लिए, ठीक है ना। बाज़-औक़ात जो मफ़हूम है वो वाज़ेह नहीं होता, ठीक है ना। बज़ाहिर तो ज़ैदुन फ़िद्दारी भी आप समझ रहे होंगे कि भाई ज़ैद घर में है, तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जब इबारतें बड़ी हो जाती हैं या बाज़-औक़ात उसका मफ़हूम क्लियर नहीं होता, तो फिर हमें कोई ना कोई मुतल्लक़ जो है वो महज़ूफ़ मान के उसको निकालना पड़ता है। ठीक है जी, बात यहाँ पे तक क्लियर है। सही। अच्छा, अब आगे 8वां कायदा हम देखते हैं। अगर इबारत में दो जार मजरूर हों लेकिन मुतल्लक़ ना हो, तो अक्सर दोनों के लिए फ़कत एक ही मुतल्लक़ निकालना काफ़ी है। इस सूरत में पहले जार मजरूर को मुतल्लक़ का ज़र्फ़े मुस्तकर और दूसरे को इसी का ज़र्फ़े लग बनाएंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि अला नामाइहि शामिलाती में अल्हम्दु के बाद साबितुन इसमें फ़ाइल को मुक़द्दर मानकर लिल्लाही को उसका ज़र्फ़े मुस्तकर और अला नामाइहि शामिलाती को उसका ज़र्फ़े लग बनाएंगे। ठीक है, इसमें बस ये बात समझने की है कि पहले को हम ज़र्फ़े मुस्तकर कह रहे हैं और दूसरे को ज़र्फ़े लग्फ़ क्यों कह रहे हैं। पहले को ज़र्फ़े मुस्तकर इसलिए कह रहे हैं कि जब हमने इसको निकाला तो उस वक्त कोई मुतल्लक़ जो है वो माज़ूफ़ नहीं था, ठीक है ना। तो वो हमने बज़ाहिर हमारे सामने कोई मुतल्लक़ नहीं था, तो उस वक्त इस पहले ज़र्फ़ का जो रोल है वो प्राइमरी था एक तरह से, ठीक है ना। लेकिन जब हमने मुतल्लक़ एक दफ़ा निकाल लिया, सही है ना, तो अब जो दूसरा ज़र्फ़ आएगा, दूसरा ज़र्फ़ एक तरह से वो बेमाना हो जाएगा, उसका रोल जो है वो सेकेंडरी हो जाएगा, वो लग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम मुतल्लक़ एक निकाल चुके हैं। इसलिए पहले जो जार मजरूर या ज़र्फ़ आएगा उसे हम ज़र्फ़े मुस्तकर कहते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला जो होगा उसको हम ज़र्फ़े लग्फ़ कहते हैं। और जैसे यहाँ बताया गया है कि एक ही हम मुतल्लक़ निकाल रहे हैं, साबितुन जैसे निकाल रहे हैं, तो इन दोनों जो ज़ुरूफ़ हैं इनको साबितुन के ही मुतल्लिक़ कर देंगे, ठीक है। तो इसका माना क्या हो जाएगा कि भाई तमाम तारीफ़ें जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, अला नामाइहि शामिलाती उसकी जो तमाम नेमतें हैं, ठीक है ना, अ, उनके सिलसिले में या उन पर, ठीक है ना, तो यानी अल्लाह की तमाम नेमतों की वजह से जो है वो तमाम तारीफ़ें उसके लिए हैं। ये इसका जो है वो लफ्ज़ी माना बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जी जी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अ, कायदा नंबर 9 की तरफ। अगर जार मजरूर शुरू के बजाय इबारत के दरमियान में किसी इसमें मारिफा के बाद वाक़या हो तो उन्हें इसमें से असल में ना कुछ कायदे हमें छोड़ने पड़ेंगे। ये मुफ्ती साहब भी ना छुड़वा देते हैं क्योंकि बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। अब किताब मुझे देखनी पड़ेगी, सरे दस्त तो मुझे लग रहा है कि ये पढ़ाया था, ठीक है ना, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगेगा कि भाई ये इसका इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर कहीं ठीक। इबारत में तरकीब में आएगा तो फिर हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना, फिलहाल उसकी शायद हाजत ना ठीक। हो। सही। तो इसको देख लेते हैं। अगर जार मजरूर इसके शुरू के बजाय इबारत के दरमियान में किसी इसमें मारिफा के बाद वाक़या हो तो उन्हें किसी के मुताल्लिक करके माकबल के लिए हाल या सिफत बनाएंगे। जैसे जानी जैदुन मिन शरीफिल कौमी लिल इस्तिकरादी,
زید جو شریف القوم میں سے ہے میرے پاس قرض طلب کرنے کے لیے آیا. اب یہاں جو ہے یہاں من شریف القومی متعلق محذوف سے مل کر زیدن سے حال یا صفت بنے گا. تو یہاں پر دیکھیں کیا ہوگا, جا انی جو ہے یہ تو فعل ہے, جا ٹھیک ہے نا, یہ فعل ہے, اور نی جو ہے یہ مفعول بہ بن رہا ہے کہ بھئی آیا میرے پاس کون, زیدن. اب زید جو ہے اس کی صفت یا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ زید کون ہے, ٹھیک ہے نا. من شریف القومی, شریف اصل میں قوم کے جو بڑے یا سردار, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو گورنر وغیرہ کے لیے بھی مدینہ کے کسی زمانے میں شریف کا لقب استعمال کیا جاتا تھا. تو اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں بھائی زید کیا ہے, وہ شریف القوم ہے. تو اب زیدن کے بعد ہم جو ہے کوئی متعلق معذوف نکال سکتے ہیں, ثابتن وغیرہ, کہ آیا میرے پاس زید ثابتن من شریف القومی, اس یعنی صفت بن جائے گی کہ زید کیا ہے, وہ متصف ہے یا شریف القوم ہے, میرے پاس قرض کے لیے آیا. تو ثابتن من شریف القومی, یہ جو من شریف القومی جو ہے جار مجرور, یہ ثابتن کے متعلق ہو کر پوری صفت بنے گا, ٹھیک ہے نا. پورا من حرف جار اور شریف القوم مضاف مضاف الیہ یہ مل کر ثابتن جو ہم نے نکالا ہے اس میں فاعل محذوف, اس سے مل کر یہ کیا بنے گا, صفت بن جائے گا کس کی, زید کی. اچھا جی, ایک چیز تو ہو گئی یہ. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے, ہم حال بنا سکتے ہیں اس کو. اچھا حال جو ہے, حال بھی صفت سے ملتی جلتی ایک چیز ہے. یہ اگلے جو ہے وہ 8-10 اسباق کے بعد یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے, لیکن ابھی میں سر دست آپ کو یہ صرف بتا دوں کہ حال جو ہے وہ حالت نسبی میں آتا ہے عام طور پہ, ٹھیک ہے نا. حالت رفیع, حالت جری اور حالت نسبی, اس کا آئیڈیا تو ہوگا آپ لوگوں کو, جی جی ٹھیک ہے نا. یعنی جو عام طور پہ جہاں پر رفع آتا ہے, ٹھیک ہے نا, دو پیش آتے ہیں وہ حالت رفیع کہلاتی ہے, یا ایک پیش آ رہا ہے جب بھی, اور جہاں دو زیر آتے ہیں وہ حالت جری, یا ایک زیر اور جہاں پر دو زبر آتے ہیں وہ حالت نسبی کہلاتی ہے. اچھا اب یہاں پر ہم نے بات کی ہے زید کے آگے ہم کوئی جو ہے وہ معذوف نکالیں گے متعلق, اور یا تو زید کی صفت بنائیں گے اس جار مجرور کو, یا ہم زید سے حال بنائیں گے اس کو. تو حال جو ہے وہ حالت نسبی میں آتا ہے, یہ اہم پوائنٹ صرف یاد رکھنے کا یہاں پر یہ ہے, ٹھیک ہے نا. جب حالت نسبی میں آئے گا تو ہمیں یہاں پر ثابتن نہیں بلکہ ثابتن نکالنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. ثابتن ہمیں نکالنا پڑے گا, جانی زیدن ثابتن من شریف القومی, آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ شریف القوم جو ہے اس کا ہونا ثابت ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا استقراری قرض کے لیے. تو اب دیکھیں آپ, ایک ہی چیز ہے, ہم اس کا متعلق نکال رہے ہیں, لیکن صفت یا حال کی وجہ سے اس کا متعلق کیا ہے, اس کی جو حالت ہے وہ بدل رہی ہے. صفت جو ہے وہ موصوف اور صفت کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں پر جو موصوف ہے وہ کیا ہے, زید, ٹھیک ہے نا. موصوف صفت بھی آگے آ جائے گا تفصیل سے. یہاں سر دست سمجھنا اتنا کافی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کی جو صفت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی لمبا ہے, زید لمبا ہے, تو ہم کہیں گے بھائی زید طویل, تو طویل کیا ہے, اس کی صفت ہے. زید اگر عالم ہے تو ہم کہیں گے زید عالم, عالم اس کی صفت ہے, ٹھیک ہے نا. تو زید جو ہے موصوف اور صفت اس کی عالم یا قائم وغیرہ جو بھی ہے, ان دونوں کے اعراب ایک جیسے ہوں گے. یہ زیدن ہے تو آگے والے جو صفت ہوگی وہ عالم ثابت وغیرہ ہوگی, دونوں حالت رفیع میں ہوں گے. لیکن حال کیا ہوتا ہے, حال حالت نسبی میں ہوتا ہے, بس یہ فرق ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو بھی اچھا آپ پھر میں ایک نکالیں گے. سوال پوچھ رہا ہوں, جی جی پوچھیں. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے, یہ جو آپ نے یہ معذوف جو نکالا آپ نے ثابت, ٹھیک ہے نا, یہ معذوف ہے نا, اس میں مطلب نظم نہیں آ رہا نا اس میں لکھا ہوا. جی 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 بالکل. تو آپ نے عبارت میں جب پڑھا تو آپ نے ثابتاً پڑھا, مطلب اس کو, تو یہ کیا پڑھنا پڑے گا کہ جب عبارت بنائیں گے تو اس کی؟ نہیں, عبارت میں پڑھنا نہیں ہوتا, عبارت میں تو آپ ہوں، اس کو معذوف ہی رہنے دیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اچھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ آپ معذوف نکال اچھا کیا رہے ہیں. ہاں کیونکہ صحیح صحیح. جی جب آپ پڑھیں گے نا اس کو
تو پڑھنے سے مراد ہے جب کلاس میں آپ پڑھیں گے کوئی فقہ کی کتاب یا کچھ اور پڑھیں گے تو وہاں پر آپ سے جو بھی استاد آپ کو پڑھا رہے ہوں گے وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہاں آپ نے معذوف کیا نکالا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کو بتانا صحیح. پڑے گا کہ بھئی اس میں فاعل ہے یا فعل ہے یا اس میں مفعول ہے یا اس میں تفضیل ہے یا صفت مشبہ ہے یا مصدر ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک. یہ یعنی جو مفہوم عبارت ہے اور جو ترجمہ ہے اس کو جو ہے با محاورہ کرنے کے لیے اور اس کو ذرا سمجھ لیں سیٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے یہ نکالنا پڑتا ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ آسان عبارتوں میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جہاں تھوڑی سی مشکل چیز آتی ہے وہاں پر پھر آپ کو الگ سے اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے. تو مقصد وہی ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے. جب ایک دفعہ آپ کو چیز سمجھ میں آ جائے گی تو پھر آپ ایک ہی روانی میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی کیونکہ ظاہر ہے مقتدی کے لیے یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اچھا اس کے بعد 10واں قاعدہ ہے، اگر جار مجرور عبارت کے درمیان میں کسی اسم نکرہ کے بعد واقع ہوں تو کسی کے متعلق کر کے ما قبل کے لیے صفت بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کلو واحد منہما للاستثناء، کلو واحد یعنی ہر ایک، ٹھیک ہے نا؟ جیسے انگلش میں ایوری ون ہم کہتے ہیں، اردو میں بھی کہتے ہیں ہر ایک یا تمام، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب ہم ہر ایک کی بات کرتے ہیں اور کلاس میں یہ لفظ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر 50 طالب علم ہے تو سب. 50 پہ یہ اس کا اطلاق ہوگا. تو ہر ایک یا تمام صحیح. دونوں طرح سے اس کا ترجمہ ہوتا ہے. کلو واحد منہما یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک جو ہے وہ کیا ہے؟ لل استثنائی، استثناء کے لیے ہے. یعنی یہ اصل میں میرا خیال ہے شرح میں تو عامل کی عبارت ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی عامل یا جو بھی چیز جس کی بات کر رہے ہیں ہر ایک ان دونوں میں سے کیا ہے؟ استثناء کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا اب ہمیں یہاں کیا کرنا ہوگا؟ اس میں منہما کو متعلق محذوف ثابتن سے ملا کر واحدن کی صفت بنائیں گے. اب دیکھیں جو پچھلی میں نے قاعدہ نمبر 9 میں جو بات کی ہے وہ آپ کو مزید یہاں پر کلیئر ہو جائے گی کہ کلو واحدن، واحدن کیا ہے؟ اس میں فائل، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد آ رہا ہے جار مجرور منہما، تو منہما سے پہلے ہمیں کوئی متعلق محذوف نکالنا پڑے گا. تو اب یہاں جو متعلق محذوف نکالا ہے وہ دیکھیں کیا نکالا ہے؟ ثابتن، صحیح ہے نا؟ کیونکہ واحدن جو ہے یہ موصوف ہم نے اسے بنایا ہے، اور جب صفت اس کی ہم بنائیں گے تو صفت اور موصوف کے اعراب ایک جیسے ہوتے ہیں. صفت حالت نسبی میں تو موصوف بھی حالت نسبی میں، ٹھیک ہے نا؟ صفت اگر حالت جری میں یعنی موصوف حالت جری میں تو صفت بھی حالت جری میں، موصوف اگر حالت نسبی میں تو صفت بھی حالت نسبی میں. اب واحدن تو موجود تھا پہلے سے عبارت میں، آگے جار مجرور آ گیا، تو جار مجرور کے لیے آپ نے جو معذوف چیز نکالی ہے ثابتن، اس کے اعراب بھی دیکھیں وہی ہیں جو کہ موصوف کے اعراب ہیں. واحدن سے میچ کرتے ہوئے ثابتن آپ نے نکالا ہے، ٹھیک ہے؟ کلیئر ہے یہاں ٹھیک تک؟ ہے. جی صحیح جی ہے. اب بالکل. آگے دیکھیں کہہ رہے ہیں جی یہاں نیز، تک کلیئر ہے. نیز یہاں ذوالحال والی حال والی ترکیب درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ یہاں حال مؤخر ہے. اچھا اب ذوالحال اور حال کیا ہے؟ حال تو دیکھیں اوپر ہم نے جو پڑھی تھی عبارت جانی زید من شریف القومی، ذوالحال سے مراد کیا ہے؟ حال والا. زو جو ہے، زو زا زی جو ہے والا والی کے والا. عام طور پہ معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو زو اولو وغیرہ آپ نے اس میں مورب کی 16 اقسام کے اندر پڑھا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا؟ اولو الالباب قرآن میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ذوالجلال والاکرام اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جلال اور اکرام والا. تو یہاں پر جو ہے جانی زید بن شریف القومی، یہاں جو حال کس کا بیان کیا گیا تھا؟ زید کا. تو اصل میں زید تھا ذوالحال، حال والا، اور حال کا بیان کیا تھا کہ وہ شریف القوم میں سے ہے، یہ اس کا حال تھا، ٹھیک ہے نا؟ یا جیسے ہم کہیں کہ بھئی جاءنی زید راکبن، میرے پاس آیا زید راکبن، اس حال میں کہ وہ سوار ہے، ٹھیک ہے نا؟ کسی گھوڑے پہ سوار ہے یا اونٹنی پہ سوار ہے تو اس کی حالت ہم بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ یہی یہاں کلیریفائی کر رہے ہیں کہ جو ذوالحال ہے، جیسے اوپر کی عبارت میں زید تھا اور اس کا حال ہے، عام طور پہ ذوالحال کیا ہوتا ہے؟ معرفہ، اور حال ہوتا ہے نکرہ. تو اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ زید جو ہے وہ اس میں یہ جو ہے کیا ہے؟ معرفہ ہے.
ٹھیک ہے نا, نام ہے نا یہ, علم ہے. تو ذوالحال عام طور پر جی کیا جی ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے, اور اس کا حال جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے نیچے صراحت کر دی کہ اگر ذوالحال نکرہ ہو تو حال کو اس سے مقدم کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن اس صورت میں کیا ہے, واحدن جو ہے وہ نکرہ ہے, کلو واحد منہما میں واحدن نکرہ ہے. تو یہاں انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھئی یہاں ذوالحال حال والی ترکیب جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, معقول نہیں ہے. یہاں پر موصوف صفت کی ہی ترکیب ہوگی, کیونکہ واحدن جو ہے وہ موصوف ہے, یہ نکرہ ہے. تو اس کے بعد آپ جو نکالیں گے ثابتن وغیرہ, وہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ موصوف صفت کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ, موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ. موصوف صفت کے اندر صحیح. ہر چیز کی میچنگ ہوتی ہے نا, یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا غالباً اس میں, ناول کبیر میں. ٹھیک مرکب ہے نا, توصیفی. جی جی جی, مرکب توصیفی جو ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. ان کے اعراب بھی ایک جیسے ہوتے ہیں, یہ معرفہ ہو تو معرفہ دونوں ہوتے ہیں, نکرہ نکرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی 3-4 ان کی جو خواص ہیں یہ سب سیم ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے یہ صراحت کر دی کہ یہاں ذوالحال حال والی ترکیب جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے نا, یہ عبارتوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نکرہ آتی ہے اور اس کے بعد جار مجرور آ جاتا ہے فوراً. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ اس نکرہ کے بعد جو فوراً جار مجرور ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی چیز کے متعلق کر کے آپ کو ما قبل کی صفت بنانا ہوتا ہے. اب یہ تو انہوں نے ایک بڑی عبارت میں سے یا ایک لائن میں سے انہوں نے ہمیں 4-5 الفاظ دے دیے نا, لیکن جہاں پر بھی عبارت کے بیچ میں جو ہے وہ ایک نکرہ آپ کو نظر آئے گا اور اس کے بعد جار مجرور نظر آئے گا, وہاں پر ترکیب یہی ہوگی کہ نکرہ کو آپ موصوف بنائیں گے اور اس کے بعد جو جار مجرور ہوگا اس کو کسی کے متعلق کر کے اس کی صفت بنا دیں گے. ٹھیک ہے, صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ 11واں قاعدہ آ گیا, یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں پیچھے, زید فی الداری. یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کسی معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے تو جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنا دیں گے, اور معرفہ جو ہے وہ کیا ہوگا, مبتدا بن جائے گا, اور مبتدا اور خبر مل کے آپس میں جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, کے بعد پھر جو ہے 12واں قاعدہ آ رہا ہے. تو آپ کے کوئی اور ساتھی میرے خیال ہے آ گئے آپ ہیں, کی آواز کٹ رہی ہے کافی. آپ کے ساتھی کوئی اور آ گئے ہیں میرے خیال ہے, وہ انہوں نے ریکویسٹ بھیجی تھی, اب میرے خیال ہے جوائن کر لیا ہے انہوں نے. اچھا نہیں, نوید میرے خیال ہے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. نہیں، وکاس بھائی ہیں، وکاس بھائی آ گئے ہیں. اچھا, وقاص بھائی آ گئے, ٹھیک ہے. اچھا اچھا, آپ 12واں قاعدہ دیکھیں. اگر عبارت کے شروع میں اس میں معرفہ, اس کے بعد جار مجرور, اور اس کے بعد ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ خبر بننے کی صلاحیت رکھتا ہو, جیسے زیدم منہم طویل, تو زیدن معرفہ, اس کے بعد جار مجرور, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد طویل ایک کلمہ یا کچھ کلمات کا مجموعہ. ٹھیک ہے نا, اس کے بعد آگے بھی زیدن فی الداری یسافر غدن. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو پہلے معرفہ کو ذوالحال یا موصوف اور ما بعد جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے حال یا صفت بنائیں گے. حال یا صفت بنائیں گے, پھر یہ ذوالحال یا موصوف اپنے حال یا صفت سے مل کر مبتدا اور ما بعد کلمہ یا کلمات خبر واقع ہوں گے. ٹھیک ہے نا, یعنی ابھی یہ کہہ رہے ہیں, بس یہ سمجھ لیں آخری قاعدہ ہی ہم دیکھیں گے, اس کے بعد آنورڈز انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. ابھی میرے پاس میسج بھی آ گیا ہے ڈسکنیکشن کا, ہو سکتا ہے 5 منٹ بعد ڈسکنیکٹ ہو جائے نا. تو بس اس قاعدے کو دیکھ لیں کہ زید آ گیا معرفہ, اس کے بعد ایک جار مجرور آ گیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جار مجرور کو کسی متعلق سے جو ہے جوڑ کے آپ کیا کریں گے, زیدن کو اگر موصوف بنا رہے ہیں تو جار مجرور کو متعلق معذوف سے ملا کے صفت بنا دیں گے. اب یہ موصوف اور صفت مل کے کیا بنے گا, مبتدا بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, مبتدا بن جائے گا, اور آگے جو بھی چیز آ رہی ہے وہ خبر بن جائے گی, اور مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے زیدن فی الداری یسافر غدن میں زیدن جو ہے وہ موصوف یا ذوالحال بن جائے گا, اور فی الداری کو کسی سے متعلق کر کے آپ کیا کریں گے, صفت یا
حال بنا دیں گے. پھر یہ موصوف صفت مل کے یا ذوالحال اور حال مل کے یہ مبتدا بن جائیں گے. اور آگے کا جملہ جیسے یسافر غدن یعنی زید فی الدار، زید جو گھر میں ہے، یسافر وہ سفر کرے گا کب؟ غدن، کل، آنے والے کل. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں زید فی الدار کو ملا کے ہم نے مبتدا بنا دیا، اور آگے والے یسافر غدن. حالانکہ یہ پورا جملہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے. یسافر کے اندر ایک ضمیر ہے، ہوا ضمیر، اس کے اندر پوشیدہ ہے، مستتر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جملہ فعلیہ جو ہے فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے اور مفعول فی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر بنے گا. اور زید فی الداری جو ہے موصوف اور صفت یا ذوالحال اور حال آپس میں مل کے کیا بنے گا؟ مبتدا بن جائے گا. پھر مبتدا خبر سے مل کے جو ہے وہ کیا بنے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. آپ لوگ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی جی بالکل. سن رہے جی ہیں جی نا؟ سن رہے ہیں. اچھا، اب ایک اہم پوائنٹ یہاں پر جو ہے لاسٹ پوائنٹ ہے بس، ٹھیک ہے نا، سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ترکیبی اعتبار سے جب ہم چیزوں کو ملاتے ہیں نا تو موصوف اور صفت مل کر ایک یونٹ بنتا ہے. ذوالحال اور حال مل کر ایک یونٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس یونٹ کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا بن رہا ہے عبارت کے اندر. جیسے زید فی الداری پورا مل کر مبتدا بنے گا. زید کون سا زید؟ اس کی صفت ہمیں پتہ ہونی چاہیے نا. وہ لمبا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا. وہ عالم ہے، جاہل ہے، کیسا ہے وہ؟ تو زید اپنی صفت کے ساتھ مل کر ایک یونٹ بنے گا. یونٹ بننے کے بعد کیا ہے وہ اسے ہم مبتدا ڈکلیئر کریں گے. ٹھیک ہے نا. یا زید ذوالحال اگر بنا رہے ہیں تو وہ اپنے حال کے ساتھ مل کر اگین ایک یونٹ بنے گا. اس یونٹ کو ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مبتدا ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے یسافر غدن جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن رہا ہے. تو یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ مل کر آپس میں کیا بنے گا؟ خبر بنے گا. اچھا، ہم نے اسے خبر کیوں بنایا؟ مجبوری یہ ہے کہ شروع میں جو جملہ ہے وہ اسم سے شروع ہوا ہے، اور جو بھی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے ہم اسے جملہ اسمیہ خبریہ ہی بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جو اسٹارٹ ہی فعل سے ہوتا ہے، جیسے ضربا زید عامرن. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر جو ہے وہ ضربا سے یہ شروع ہوا ہے فعل سے، تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا. لیکن یہ دو جملے جو لکھے ہوئے ہیں زید منہم طویل، اب زید منہم کو ملا کے آپ موصوف صفت ملا کے مبتدا بنا لیں. طویل جو ہے اس کو جو ہے صفت مشبہ، اس کو اس کی خبر بنا لیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے کیا ہے، مبتدا ایک یونٹ اور خبر ایک یونٹ. تو بعض اوقات مبتدا کے بھی ملٹیپل یونٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ملا کے ایک ہم یونٹ بنا لیتے ہیں، ایک بلاک. اسی طرح خبر کے بھی ملٹیپل یونٹس ہوتے ہیں، 5 7 10 15 الفاظ کی بھی خبر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بریک ہوئی بھی ہوتی ہے، ہم ملا کے اس کو جوائن کر کے ایک یونٹ بناتے ہیں. پھر 2 4 5 الفاظ جو تھے وہ مل کے شروع کے مبتدا بن جاتے ہیں، اور آگے والے 2 4 5 الفاظ مل کے خبر بن جاتے ہیں. پھر ہم اسے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا یا یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو یونٹس ہیں نا، یہ یونٹ کا کانسیپٹ بہت اہم ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مبتدی جو طالب علم ہے ان کو عام طور پہ کلیئر نہیں ہوتا. یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو آگے اگلے اسباق میں اور ترکیب میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. کوئی چیز پوچھنے والی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ پھر کلوز کریں. اچھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ نیکسٹ کلاس جو لیں گے نا اس میں یونٹ سے سٹارٹ کیجیے گا. یونٹ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجیے گا اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے. وہ ابھی جیسے امجد بھائی نہیں ہے، ویسے تو ریکارڈنگ ہے تو ریکارڈنگ شیئر ہو جائے گی، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. پھر بھی کوئی ایشو ہو تو پھر ہم اس کو تھوڑا سا یہ 5 6 قاعدے جو ہم نے پڑھے ہیں اس کو تھوڑا سا ریفریش کر کے، ٹھیک ہے نا، جلدی سے، اور پھر ہم آگے آنورڈس کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. فی امان اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ.